نبی پاک دے شہر دی گلیاں چوں نبی پاک دے شہر دی گلیاں چوں کوئی گلی ناراض نہ ہووے ہووے غوث جلی یا مہر علی کوئی ولی ناراض نہ ہووے ہووے غوث جلی یا جمال علی کوئی ولی ناراض نہ ہووے ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے جڑے ساڈے چچا صاحب دنیا تو گئے نے انہوں کی بھی خواہش آئی کہ اسی دنیا تو جائیے تو سرکار کا دیدار ہو وہ کلام پڑھن لگا میری بھی یہ خواہش ہے تو میں بھی یہ آخا کہ میں ہوا یا نہ ہوا جدو میں اس دنیا سے ٹور جا تو میرے جنازے بھی یہ کلام پڑھیا جائے حبیبا جد میرا وقت نزا ہووے تے آ جاویں حبیبا جد میرا وقت نزا ہووے تے آ جاویں بدن تو جد اے روح میری جدا ہووے تے آ جاویں بدن تو جد اے روح میری جدا ہووے قبر دا مرحلہ آقا میں سنیا تیرے اٹھائے قبر دا مرحلہ آقا میں سنیا تیرے اٹھائے قبر وچ جد مینوں اوتھے سزا ہووے تے آ جاویں قبر وچ جد مینوں اوتھے سزا ہووے تے آ جاویں کہ عاشق
پسند تینوں سنا ہووے میں حاکم ہور کی منگنے فقط اتنا ہی کافی ہے میں حاکم ہور کی منگنے فقط اتنا ہی کافی ہے جدوں اڑیا میرا آقا ایسا ہووے جدوں اڑیا میرا آقا ایسا ہووے ماشاءاللہ یہ تھے عارف حسان قادر صاحب بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ اپنی حاضری لگوا رہے تھے اور میں بلا تاخیر 10 منٹ کے لیے حاضر ہونے کے لیے ملتمس ہوں جناب علامہ شبیر حسین صاحب سے کہ وہ آئیں اپنی حاضری لگوا کر ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الرحمن خالق الإنس والجان والصلاة والسلام على عالم ما يكون وما كان وعلى آله وأصحابه الذين إلى يوم الجزاء والإحسان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وبالوالدين إحسانا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم
هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، فاغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. دوستان محترم، اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہمارے والے کی حمد و ثنا کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابر کا کے ہدیہ تبریک ہدیہ صلاۃ و سلام پیش کرنے کے بعد قرآن پاک کی وچوں ایک چھوٹا جا اقتباس دو حرفی وبالوالدین احسانا تھوڑے سامنے رکھا ہے. 10 تو 12-15 منٹ میرے ٹائم ہے وہ ساری شہر میں سمیٹنی ہے. میں چاہوں گا کہ کچھ مختصر ایسی گل کر دیا کہ فائدہ ہو جائے تو بھی میرا میں سنانے کا اللہ تعالیٰ سواب دے گا، تو سننے کا سواب دے گا، عمل کرنے کا سواب دے گا. اللہ تعالیٰ جل جلالہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وبالوالدین احسانا کہ والدین دے نال تسی اچھا سلوک کرنا ہے، حسن سلوک کرنا ہے. ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما کہ انہاں نوں اف بھی نہیں آنی، انہاں نوں چڑکی نہیں دینی، انہاں نوں کسی قسم دا انہاں دے سامنے اونچی آواز بھی نہیں کرنی. یہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی طرفوں آرڈر ہے. اس دنیا دے وچ سب تو پہلے گناہ جڑا ہویا، سب تو پہلے گناہ وہ کیڑا؟ سوچو کیڑا گناہ اس دنیا دے وچ سب تو پہلا گناہ جڑا اس دنیا دے وچ ہویا وہ والدین کی نافرمانی. کہ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو حکم دیتا کہ تم ادھے نال شادی نہ کر، تیرے نال پیدا ہوئی، ادھے نال تیری شادی نہیں بنتی، تم دوجی نال شادی کر. قابیل نے کہا میں نہیں بنتی، والدین کی نافرمانی کی اس قابیل نے، اس نافرمانی کی وجہ بعد قابیل کو قتل بھی ہوا. یعنی قتل دوسرا بڑا گناہ، پہلا بڑا گناہ جڑا والدین کی نافرمانی جڑا اس دنیا سے ہوتا ہے. تو جڑا بندہ والدین کا نافرمان ہے وہ واسطے اس دنیا کے اوپر بھی رسوائی، آخرت دے وچ بھی رسوائی. اس دنیا کے اوپر بھی وہ بد نصیب ہے، آخرت دے وچ بھی وہ بد نصیب ہے. اس واسطے لازمی چیز ہے اپنے والدین کے نال حسن سلوک کرو، اچھا سلوک کرو. تسی اندازہ لاؤ کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے کتنا بڑا مرتبہ باپ کو ارمان بخشیا کہ دنیا کے سب سے زیادہ خوش قسمت ترین انسان ہے نا، خوش قسمت ترین انسان وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی ذات بارک ہے. کیوں؟ حضرت یوسف علیہ السلام خود نبی، آپ دے والد نبی، آپ دے دادا نبی، آپ دے پردادا نبی، سارے نبی لڑی پوری نبی ہیں. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام تو اگے کوئی نبی پیدا نہیں، اگے نبی نہیں پیدا. وجہ کی وجہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام خود نبی، آپ کے والد نبی، دادا نبی، پردادا نبی، سارے نبی، چاچا نبی، ٹھیک ہے، تایا نبی، سب نبی جا رہے ہیں. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کو اگے کوئی نبی نہیں. وجہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام ایک دفعہ آپ مصر بادشاہ بن گئے، عزیز مصر بن گئے، اپنے والدین پیغام بھیجا آئے. والدین سارے بھائیوں نے نال لے کے آ گئے. جب آ گئے تے والد صاحب سے جب نظر پئی تے حضرت یوسف علیہ السلام کا دل کیتا کہ میں گھوڑے تو لے جاؤں. لیکن پھر مشیرہ نے مشورہ دیتا کہ تسی سلطان ہو، تسی عزیز مصر ہو، تسی بادشاہ ہو، تسی گھوڑے تے رہو، آپ دے والد صاحب سارے گھوڑے آ جائے. وہ گھوڑے تو نہیں لتے، حضرت یوسف علیہ السلام گھوڑے تو نہیں لتے، بے ادبی نہیں.
یہ بے ادبی نہیں، ایک بادشاہ ہے، وقت کا بادشاہ ہے، گھوڑے تو نہ لینا اللہ تعالیٰ جل جلالہ، لیکن وہ چیز نہیں، اس وجہ سے نسل لڑی ختم نبی اگے نبی چلے ایک گھوڑے تو نہ لڑ دے، حالانکہ کوئی بےدبی نہیں کی، کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں آتا، اپنے والدہ نال نہیں کی، صرف گھوڑے کے اوپر بیٹھے آپ کے والد صاحب تشریف لائے، حضرت یوسف علیہ السلام گھوڑے کے اوپر بیٹھے۔ اسی طرح تسی اندازہ لاؤ کہ اے جڑے بندے دنیا کے اندر تین قسم کے بندے پائے جاتے ہیں، گورے درمیانے میرے ایسی کالے، پوری دنیا کے تین رنگ نے، گورے جڑے یورپ والے علاقے سے آتے ہیں، درمیانے لوگ جڑے اصل یا عرب لوگ نے، یہ سارے درمیانے ہیں، کالے جڑے ابشار یعنی افریقہ کے علاقے یہ تین جڑے حضرت نوح علیہ السلام کے تین بیٹے دی اولاد، تین بیٹے دی اولاد سام، حام تے یافت، سام، حام تے یافت۔ ہن یافت جڑا وہ کی واقعہ ہویا جڑا میں تواڈے سامنے رکھنا چاہنا تواڈے ذہن کہ والدین کا جڑا بندہ اگوں احترام کردا ہے وہ بندہ کامیاب ہوتا ہے، جڑا نہیں کردا وہ نہیں کامیاب ہوتا۔ ہن یہ واقعہ دسدا کہ حضرت نوح علیہ السلام اس دفعہ سنتے تھے، آرام فرما رہے تھے، آرام فرما رہے ہیں، ٹائم ہو گیا، میں زیادہ ٹائم نہیں رہا، ٹھیک ہے انشاءاللہ مختصر جلدی دسنا۔ حضرت نوح علیہ السلام آرام کر رہے ہیں تے ستیا ہوا چلی، آپ نے جو پنڈلی مبارک ہے وہ ننگی ہو گئی، آپ نے توڑی تحمد بنی، پنڈلی مبارک ننگی ہو گئی، جب پنڈلی مبارک ننگی ہو گئی تو جڑا سام ہے وہ ہسن آ سکتا، جڑا حام ہے سام ہسن آ سکتا، حام جڑا انہیں فٹافٹ کاش دی وہ پڑھ کے کاش دی، جڑا یافت ہے انہیں منہ پھیرے، یافت انہیں منہ پھیرے، جڑے منہ پھیرے ہیں وہ اولاد ہونی چاہیے، جڑا حسن آتا ہے وہ اولاد کالی شاہ، جنہیں کاج دیتا ہے وہ اولاد نبیوں کا سلسلہ چلتا ہے، سارے نبیوں کا سلسلہ وہ اولاد اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے نبی صاحب، یعنی جڑا بندہ والدین کا ادب و احترام کرتا ہے اللہ تعالیٰ جل جلالہ انہوں اتنا نوازتا ہے کہ وہ نسل دے وچ اللہ تعالیٰ نبی پیدا کرتا ہے۔ جڑا بندہ حسن آتا ہے اپنے والد پنڈلی ننگی ہو گئی اللہ تعالیٰ کی اولاد ساری کالی شاہ، جنہیں بھی کالے کا سارے وہ وجہ انہیں حضرت اپنے والد کی بے ادبی کی سے حسن آتا، جڑا یام کے منہ پھیر لیا اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی ساری اولاد کو برا کرتا ہے، منہ پھیر میں اتنے ہی اختصار کرنا اللہ اور بڑی ہے لیکن ٹائم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ سب کو اپنے والدین کا ادب و احترام کرنے کو توفیق عطا فرمائے۔ وہاں علیہ جزاک اللہ ماشاءاللہ۔ حضرت علامہ شریف صاحب بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ اپنے حدیث لگوا رہے تھے۔ اب میں ملتمس ہوں جناب غلام حسن قادری صاحب سے کہ وہ آئیں اپنے 10 منٹ کی حاضری سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ مدینے سے تشریف لائیں غلام حسن قادری صاحب، ان کی آمد سے پہلے ایک زوردار نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمدللہ اللہ تعالیٰ سبحانہ کروڑ دفعہ شکر ہے کہ انہوں نے سانو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پیدا فرمایا ہے، اور یہ معمولی بات نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی نبوت رسالت چھوڑنے واسطے تیار تھی، یا اللہ انہوں تو نبی پیدا نہ کردا، امت محمدی کا ایک عام فرد بنا دیتا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور بہت سارے انبیاء اکرام نے اس چیز کی آرزو کی تھی کہ ذرا تسی ساری محفل دسو کہ اساں کیڑا خاص کام کیتا کہ سانو اعزاز ملیا؟ کوئی ہے کوئی ساری نیکی، کوئی ساری ذات اچھی ہے، یہ سارا مدد چنگا ہے، کوئی یا سارا رنگ سونا ہے، کوئی وجہ صرف خدا کرا۔ اس کرم کا معترف ہونا چاہیے، اعتراف کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سبحانہ نے سانو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امتی بنایا ہے، اور اس چیز کے ہوتے پورا شکر ادا کرنا چاہیے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ آپ کو پوچھا گیا کہ شکر کی کیا تسبیح شکر 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 کرنا شکر منہ نہ کہنا شکر میں نہیں، شکر یہ ہے کہ جڑا نعمتاں دیندا ہے وہ نافرمانی چھڈی جائے۔ جویں دنیا چ کوئی بندہ ساڈے تے کوئی احسان کر دے، کوئی نیکی کر دے تے اسی کہنے بھائی میں وہ سامنے بول نہیں سکتا، میں وہ مخالفت نہیں کر سکتا کہ وہ نے فلانے وقت تے اوکھے وقت تے میرے کام آیا سا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سبحانہ یا رب العالمین تمام جہانوں پالنے والا ہے، وہ سارا پیدائش تو لے کے موت تک ساری تمام ضروریات پوری کرتا ہے، تے حق بنتا ہے وہ کہ اسی وہ نافرمانی نہ کرتے۔ سورہ محمد حق تعالیٰ سبحانہ نے 4 نہروں کا ذکر فرمایا، جنت یا 4 نہر، فیہا انہار من ماء غیر آسن، اور صاف ستھرے پانی کی نہر، بڑا شفاف، وہ سنگریزے وہ مٹی اتوں نظر آتی ہے۔ وانہار من لبن، اور دودھ کی نہر، لم یتغیر طعمہ، جہاں ذائقہ نہیں بدلتا۔ سارا دودھ فٹافٹ خراب ہو جاتا ہے، میں اتنے نہر ہے وہ ذائقہ نہیں بدلتا۔ وانہار من خمر لذت للشاربین، اور شراب طہور کی نہر لذت للشاربین، جنہیں پینے والے واسطے بڑی ہی لذیذ ہے۔ وانہار من عسل مصفی، اور شہد کی نہر، 4 نہر، پانی کی نہر، دودھ کی نہر، شراب کی نہر، شہد کی نہر۔ وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ، اور جنت وچ ہر طرح کا پھل اور تارے رب کی رحمت اور بخشش۔ اگر فرمایا کمن ہوا خالد فی النار، کیا این باغاں والا تے نہراں والا وہ دے برابر ہو سکتے ہیں؟ کمن ہوا خالد فی النار، جیڑا ہمیشہ اگ چ رہن والا، مطلب موت آنی ہے، جڑے چلے گئے نے انہاں ذائقہ چکھ لیا،
اس سارے انتظار پہ کرنے ہیں دو جو ایک پاس تساں جانا ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے سن دسیا کہ 4 نہراں نے ہر طرح کے پھل نے باغات نے بندے تیری چوائس سے کیا وہ بندہ جڑا باغاں چ رہندا ہے جڑا نہراں چ رہندا ہے وہ والا اور ایک بندہ جڑا اگ چ رہندا ہے اور وہ پانی پیندا ہے تے جے گھٹ بھردا ہے تے او دے سارا جڑا اندر دا نظام وہ سارا کٹ کے تھلے جاتا ہے. وَسُوقُ مَاءً حَمِيمًا اور وہ سخت گرم پانی پیتا ہے. فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ سورہ محمد آیا نمبر 15. پھر سورہ محمد آیت نمبر 15. ہر بندہ اپنے آپ سے غور کرے کہ ایک پیسہ کا چلا گیا اصل میں پیچھے پیچھے جاری بھی کرنے ہیں. آج میرا وقت آج میں کہڑے پاسے جاؤں گا, میں کس حال سے کس جگہ تے کھڑا ہوں, کیا منو انہاں باغاں تے نہراں داخل کیتا جائے گا یا اس آگ وچ اور ایسا پانی دیتا جائے گا کہ جے پیوے بندہ اٹھ پر دیں جو اندر سارا نظام ہے کٹ کے تے چلے جاتے گا. گلاں نال سنن نال اے سوکھا ہے لیکن تکلیف جسے آتی ہے نا بندے تو پھر پتہ لگتا ہے کہ درد کی ہوتا ہے. یہ چیز سانو اسی پل کے اتنے اکٹھا ہونے ہیں, 40ویں اکٹھے ہونے ہیں, 10ویں اکٹھے ہونے ہیں. جنازے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے, ایک تو مغفرت کی دعا کی, دوسرا ہوتا ہے کہ عبرت حاصل کرنا, اپنا محاسبہ کرنا. اس غفلت زندگی گزار رہے ہیں, اس غفلت زندگی کو چھڈ کے سارے صاحب موجود نے. میں آخری گل کراں گا اور پھر اجازت چاہوں گا. اسے بات ایک بندے نے 100 قتل کیتا, سنیا میرا سوال ہے. ایک بندے نے 100 قتل کیتا تو انہیں ارادہ کیتا کہ میں توبہ کرنا. انہیں ارادہ کیتا کہ میں توبہ کرنا. فرمایا کہ فلانے بستی میں نیک بندے رہندے نے, انہاں کول جاؤ, انہاں دی صحبت اختیار کرو, انہاں دی طرح عمل کرو تے اللہ تعالیٰ تانوں بخش دے. امید ہے وہ بخش دے گا. اللہ تعالیٰ نے بندہ ارادہ کرنا ہی اتنا پسند آیا کہ رب کی موت آئی کہ فرشتیاں نے کہا زمین سکیڑ دیو اور ان نیکاں کی بستی داخل کر دو. صرف بندے نے ارادہ 100 قتل نہیں کیا. سارے جو ہے ایسا بندہ جنہیں 100 قتل کیا کوئی بھی نہیں ہے, اسی کسی جانتے بھی نہیں ہے جنہیں 100 کیتا ہوگا. اسی توبہ کر لی تھی, ساری توبہ نہیں قبول. بے شک جب تک سارے ساتھ چلتی تھی سارے کو موقع ہے کہ بندے دا اپنے اتنے ندامت نادم ہو جانا, شرم آ جانی اپنے اتنے, یا اللہ میرے کو غلط ہو گئے, میں زندگی تیرے حکم کے خلاف گزار بیٹھا. گانے سارے روڈ سڑے نے. گانے میں اس لیے استعمال کیتا ہے کہ کسی نو تھیلا ایک لگ گیا نا لا لانا تو انہیں آخر مجھے گلیلے لگ گئے, میں منجی کو کنک پرندے اڑاواں گا. تو سارا دن گلیل پا کے نا تو مارتا رہا, تو ایک بچ گیا یا 2 بچ گئے تو گھر لے کے آنا کہ جو نہیں جواہر سنیارا میرا تو ملاقات ہوگی. ان پچھان سی کتنے قیمتی نے, ان دسے تے ایڈے قیمتی نے تو بڑا پچھتایا کہ منو کے پتا بنا انہوں کی قیمت کا کہ میں سارے بچا کر اور یقین منو ساڈا ایک ایک صاف اس لال تو بڑا قیمتی ہے. ایسا نکل گیا انہیں واپس نہیں آنا. حدیث پاک سے دن آمدہ ہے تو کہتے ہیں بندے میں تیری زندگی پہلی بار تے آخری بار آیا, اے دن کو نہیں آنا, تیرے میری دوبارہ ملاقات نہیں ہونی. ایس دن جو رنگ بھرنا بھرنا, اچھائی کا رنگ کرنا ہے اچھائی کر لیں, برائی کا رنگ کرنا ہے برائی کر لیں. اے دن تینوں قیامت دن میں تیری ملاقات ہوگی.
رات آتی تو بھی کہنی ہے بندے میں تیری زندگی پہلی بار تے آخری بار آئی ہوں ابو میں تیری زندگی نہیں آنا میری تیری ملاقات نہیں ہونی اس رات دے وچ جے برائی کرنی ہے تاں بھی کر لے جے اچھائی کرنی ہے تاں بھی کر لے اللہ تعالیٰ سبحانہ ہو سانو اپنا محاسبہ کرنے دی اور توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے الحمدللہ اللہ تعالیٰ سبحانہ توفیق عطا فرمائے السلام علیکم اللہ ماشاء اللہ افلاک سے اونچا ہے آوان محمد کا افلاک سے اونچا ہے آوان محمد کا ہر نام سے اونچا ہے نام محمد کا اور کھاتے ہیں سبھی صدقہ ان کے در اقدس کا ہر ذرہ عالم ہے مہمان محمد کا اب میں نعت رسول مخلوق کے لیے ملتمس ہوں جناب حافظ عدنان سیاوی صاحب سے کہ وائیں ہمارے قلوب و ذہن خراب ہیں تھوڑے تھوڑے آگے تھوڑے آگے آگے پیچھے آنے والوں کو درسانی بات ہے آگے آنے باقی دعا کریں گے رسول برکت کے لیے درود پاک کا نظرانہ پیش کریں صلی اللہ علیہ یا وسلم علیکہ یا حبیب اللہ پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ حبیب دے ویریاں کدے وقت بلند نہیں کرتا اللہ پاک حبیب دے ویریاں کدے وقت بلند نہیں کرتا دیوے حکم درود دا مومنانو کافر پابند نہیں کردا بھائی دیوے حکم درود دا مومنانو کافر پابند نہیں کردا چاہے اپنا یا کوئی غیر ہووے کشف الدجا بجمال حسنت جمیع حسال میں مقدرہ پڑھ لے صلو علیہ آلہ صلو علیہ آلہ چندر پر جمال ہی نظر
قانون رسول دا وچ کر قانون رسول دا وچ کر تحلیل نہیں ہون دیتا سخیاں دے لال نے دل اپنا وہ بخیل نہیں ہون دیتا سخیاں دے لال نے دل اپنا وہ بخیل نہیں ہون دیتا کہ باطل دے ہزمیڑا بیانوں تکمیل نہیں ہون دیتا شفیر نے دین دے نقشے نو وہ تبدیل نہیں ہون دیتا شفیر نے دین دے نقشے نو شفیر نے دین دے نقشے نو تبدیل نہیں ہون دیتا جڑا غازی عباس صاحب نے بلند آواز نال بول سبحان اللہ سبحان اللہ اس جان کو پیمن کان لئی اس جان کو پیمن کان لئی ایسا کیا پیاس لوڑے اس گل نو عام نہ سمجھے گا سمجھن لئی خاص دی لوڑ اس گل نو عام نہ سمجھے گا سمجھن لئی خاص دی لوڑ اے ہوے شوق تے حاکم درشن دا پورے ہوش حواس دی لوڑ اس دین دا علم اٹھاون لے او ہر قدم عباس دی لوڑ اس دین دا علم اٹھاون لے ہر قدم عباس دی لوڑ پڑھی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ سنا جو مالک ہر دا اس دا نام جتانن والا کہ کسے میدان نہیں ہر دا
تے پکے لاوے تے باپ مرے او سر جان ہوے باپ مرے سر جان ہوے تے ویر ملن کنڈ کھالے جناب تینوں سینے دی میں ٹھنڈا تھا تینوں سینے دی میں ٹھنڈا تھا شہد گلاب دے کھنڈا تھا کیونکہ ارباب نظر میں کوئی ایسا نہ ملے گا انسان تو مل جائیں گے ان جیسا نہ ملے گا تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا ہمیں درد میں دار کرے تلاوت ربی کے لیے میں ملتمس ہوں اب میں دعوت خطاب کے لیے ملتمس ہوں جناب برادر اکبر حضرت علامہ مفتی محمد شفیق معینی صاحب سے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے فراہمیوں سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری الحمدللہ الذي زين نبينا بحبيبه المصطفى والصلاة والسلام على محمد خير البراء وعلى آله وأصحابه المتعذبين للتقوى
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون صدق الله مولانا العظيم. تمام آباد محبت کے ساتھ مل کے ایک دفعہ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ اللهم صل على المصطفى الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وعلى صحابك يا شفيع المذنبين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني. عزیزان محترم، یہ تقریب اصالہ ثواب کی تقریب ہے. میں اور آپ سب مرحوم مستری مظفر صاحب ان کے اصالہ ثواب کے لیے جمع ہیں. اللہ جل وعلا کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک مرحوم کو قبر اور آخرت کے اندر ابدی سکون اور راحتیں عطا فرمائے. ہم سب کا یہاں آنے کا مقصد مرحوم کے حق میں دعا کرنا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسرع الدعاء اجابۃ دعوت غائب بغائب. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ دعا جو جلدی قبول ہوتی ہے وہ دعا ہے جو کوئی غیب بندہ کسی غیب کے لیے کرتا ہے. یعنی وہ بندہ جو درمیان میں موجود نہ ہو اس کی غیر موجودگی کے اندر بیٹھ کر بندے اگر اس کے لیے دعا کرتے ہیں تو ایسی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ جو ہے وہ پسند بھی ہے اور اللہ ایسی دعا کو قبولیت بھی جلدی کرتا ہے. اس لیے کہ اس دعا کے اندر دکھاوا نہیں ہوتا، اس دعا کے اندر منہ ملازہ نہیں ہوتا، اس دعا کے اندر اپنا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہوتا، اپنی ذاتی نفع سے بڑھ کے اپنے مفاد سے ہٹ کر اور اپنے کسی غرض سے ہٹ کر بے لوث ہو کر جب چند بندے مل کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے کسی بندے کے حق میں دعا کرتے ہیں رب اس دعا کو فوراً قبول فرما لیتا ہے. اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر الناس من ینفع الناس. فرمایا لوگوں میں سے سب سے بہترین بندہ، بہتری کا معیار حضور فرما رہے ہیں، سب سے بہترین بندہ وہ ہے من ینفع الناس، جو اپنی ذات سے دوسروں کو فائدہ دینے والا، جس کی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچا ہو وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے بہترین بندہ ہے. اب یہ فائدہ میں اور آپ ان بندوں کو بھی دے سکتے ہیں جو زمین پر رہتے ہیں، اور یہ فائدہ اپنی دعاؤں کے ذریعے اپنے کلام کے اصالہ ثواب کے ذریعے ان بندوں کو بھی دے سکتے ہیں جو زمین کے اندر رہتے ہیں. اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیونکہ وقت نہیں ہے تو میں تفصیل میں نہیں حدیث آپ کے سامنے چند رکھنا چاہتا ہوں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امتی امت مرحومۃ. فرمایا میری امت وہ عظیم امت ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رحم و فضل سے ڈھانپ دیا ہے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مرحومہ قرار دیا ہے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ امت تو آپ کی ہوئی، رحمت کا مطلب کیا ہے کہ امت مرحومت. آقا نامدار نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امت مرحومہ کا مطلب یہ ہے کہ تدخلوا قبورها بذنوبها وتخرج عنها بالذنوب عليها. فرمایا امت مرحومہ کا مطلب یہ ہے کہ میری امت کے لوگوں کو لوگ جب مرنے کے بعد قبروں میں رکھیں گے، ان کے گناہ قبروں کے اندر ساتھ جائیں گے یا قبروں میں پہنچیں گے، ان کے پیچھے بچ جانے والے لوگوں میں ان کی ماں کبھی ان کے لیے دعائیں مانگے گی، کبھی ان کے بیٹے ان کے لیے دعائیں مانگیں گے، کبھی ان کے دوست ان کے لیے دعائیں کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبولیت عطا فرمائے گا. جب یہ لوگ اپنی
کوئی گناہ باقی نہیں. یہ مطلب ہے امتی امت مرحومۃ کا. فرمایا جب قبروں سے باہر آئیں گے وجود پر کوئی گناہ نہیں. اس لیے خوش قسمت ہوتے ہیں وہ مرنے والے کہ جو اپنے بعد ایسے لوگ لواحقین میں چھوڑ جاتے ہیں جو مرنے کے بعد ان کے لیے ایسی محافل سجا کے ان کے لیے چالیسویں کی صورت میں، گلخانی کی صورت میں، برسی کی صورت میں اشارے ثواب قرآن پڑھ کے، درود پڑھ کے، محفلیں کرا کے ان کے لیے کرتے رہتے ہیں. اور خوش قسمت ہیں وہ والدین جو اپنے پیچھے ایسی نیک اولاد چھوڑ کر جاتے ہیں کہ جو والدین کے مرنے کے بعد نیک عمل کر کے اپنے والدین کو نفع پہنچاتی رہتی ہے. اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمله. فرمایا جب بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کے عمل منقطع ہو جاتے ہیں. اب بندہ کوئی عمل خود نہیں کر سکتا الا بثلاث. فرمایا 3 عمل ایسے ہیں جو بندہ دنیا کے اندر کر کے جاتا ہے وہ قبر کے اندر پہنچ جاتا ہے لیکن رب ان عملوں کا ثواب قبر میں نہ اسے پہنچاتا ہے. 3 عمل کون سے ہیں؟ فرمایا الولد الصالح. پہلی چیز مرنے والا مر گیا لیکن اپنے بعد ایسی نیک اولاد چھوڑ گیا جو والدین کے گزرنے کے بعد نیک عمل کرے گی. اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل کے ساتھ ان نیک عمل کا ثواب اولاد کو بھی عطا فرمائے گا. اس کے ماں باپ کو قبر کے اندر عطا فرمائے گا. اور علم ينتفع بها یا اس نے کوئی ایسا علم چھوڑا جس سے لوگ نفع حاصل کرتے ہیں تو جب تک لوگوں کے لیے وہ علم نفع کا باعث رہے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق اس سے فائدہ حاصل کرتے رہے گی اس فائدے کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اس مرنے والے کو قبر کے اندر عطا فرمائے گا. اور صدقہ جاریہ یا صدقہ جاریہ کر کے جائے بندہ تو اس کا ثواب بھی مرنے کے بعد قبر کے اندر پہنچتا رہتا ہے. پھر والدین کے مرنے کے بعد والدین کے حقوق کے طور پر اولاد کے جو ذمہ داری ہیں اور اولاد کے ذمہ جو فرائض ہیں ان میں سے ایک فریضہ یہ ہے کہ اولاد اپنے والدین کے لیے نیک عمل کرے ان کے لیے دعائیں مغفرت کی دعا کرے. اس لیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوص. حضور نے فرمایا مرنے کے بعد قبر کے اندر مردے کی حالت یہ ہوتی ہے کہ جس طرح ڈوبنے والا فریادی ڈوب رہا ہو وہ فریاد کر کے چلا رہا ہوتا ہے کہ مجھے بچا لو مجھے بچا لو. یہ سب کی بات نہیں میچورٹی کی بات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے والوں میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں قبر کے اندر جو قبر کی وحشت کو دیکھ کے قبر کی ظلمت کو دیکھ کے قبر کے اندھیروں کو دیکھ کے گھبراتے ہیں اور فریاد کر رہے ہوتے ہیں بل میت فی القبر الا کالغریق المتغوص. جس طرح کو ڈوبنے والا بندہ فریاد کر رہا ہے لوگوں کو بلا رہا ہوتا ہے کہ میری مدد کرو مجھے ڈوبنے سے اور ہلاک ہونے سے بچاؤ تو وہ بندہ چلا رہا ہوتا ہے اور کیا کرتا ہے فلینتظر دعوتا. وہ بندہ منتظر ہوتا ہے قبر میں فلینتظر دعوتا تلحقه من اب او اخ او ام او صدیق. فرمایا وہ بندہ قبر کے اندر انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ کب میری ماں میرے لیے دعائے مغفرت کے ہاتھ اٹھاتی ہے کب میرا باپ میرے لیے مغفرت کے ہاتھ اٹھاتا ہے کب میرا بھائی میری دعائے مغفرت کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اور کب میرے دوست میرے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. فرمایا کہ وہ قبر کے اندر انتظار کر رہا ہوتا ہے. بعض لوگ یہاں یہ کنسپٹ دیتے ہیں لوگوں کو کہ بندہ مر گیا تو ختم ہو گیا مر کے مٹی میں مل گیا. یہ لوگ کہتے ہیں کہ بندہ مر گیا مٹی کے اندر چلا گیا. اگر وہ مٹی میں مل گیا ہے اور اگر مر کے وہ مٹ گیا ہے تو حضور کیوں فرما رہے ہیں فلینتظر. وہ انتظار کر رہا ہے. تو انتظار کون کرتا ہے جو زندہ ہو اور یہ سے ضرورت ہو جس کی زندگی باقی ہو تو منتظر ہوتا ہے. اگر مٹ جاتا تو انتظار نہ کرتا. غلط کنسپٹ لوگ دیتے ہیں کہ جی مر کے بندہ جو ہے مٹی کے اندر مل گیا. اگر بندہ موت سے مرتا نہیں ہے تو ذہن کے اندر آپ کا سوال آئے گا کہ موت کیا ہے. یاد رکھیں موت ایک دنیا سے دوسری دنیا کے اندر تبدیل کر دینے کا نام ہے. ایک جہان سے دوسرے جہان کے اندر انتقال کر جانے کا نام موت ہے. موت مٹنے کا نام نہیں ہے. اس لیے کہ ہم جس جہان کے اندر یہاں ہیں دنیا میں اس سے پہلے بھی ہم ایک جہان کے اندر تھے. وہاں بھی ہماری زندگی تھی اور وہ جہان کیا تھا عالم ارواح کا جہان.
عالم ارواح کے اندر ہم سارے لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں وہاں ہماری روحیں تھیں، وہاں ایک جہان تھا، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ دیا تھا الستو بربکم، ساری روحوں کو جمع کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پوچھا کہ بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو مفسرین نے لکھا ان روحوں میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس ندا پر جس روح نے لبیک کہا اور کہا کیوں نہیں تو ہمارا رب ہے، وہ روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور بعد میں امت محمدیہ کے لیے۔ تو وہاں ایک عالم تھا، پھر اس عالم سے ہم چلے ماں کے پیٹ کے اندر آئے، باپ کی پشت کے اندر آئے، باپ کی پشت میں رہے، یہ بھی ایک عالم رہا۔ تو ماں کے بطن کے اندر پھر ہم آئے، ماں کے پیٹ کے اندر 2 مہینے 1 سال کم و بیش عرصہ رہا، وہاں ایک عالم اور ایک جہان رہا۔ پھر ہم اس عالم سے باعث عالم شہود کے اندر آئے جو دنیا کا عالم ہے، یہاں ہم نے زندگی گزاری، اور اس زندگی کا جب دورانیہ اور پیریڈ پورا ہوا، پھر اس پیریڈ کو نبھا کے ہم اگلے جہان کی طرف رخصت ہو گئے۔ موت جب آئی تو ہم اس جہان کو چھوڑ کے آگے عالم برزخ کے اندر چلے گئے۔ عالم برزخ کے اندر پھر ہم نے ایک جہاں ایک وقت جو ہے نا ٹھہرنا ہے، اور پھر عالم برزخ کے بعد قبروں سے جب نکلیں گے تو پھر عالم حشر کی طرف جائیں گے۔ عالم حشر کے اندر پھر سارے لوگ جمع ہوں گے، اور پھر عالم حشر کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جب حساب و کتاب لے لے گا تو جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت عطا کرنی ہوگی وہ جنت میں بھیج دیے جائیں گے، اور جہنمیوں کو جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کو موت کو لے آ کے ایک مینڈے کی شکل میں ذبح کر دیا جائے گا، اور اعلان کر دیا جائے گا اب زندگی کی جو دورانیہ تھا یہ مکمل ہو گیا ہے، اب جو جنت کے اندر ہیں وہ جنت میں رہیں گے، جو دوزخ میں ہیں وہ دوزخ میں۔ تو اس میں آپ نے سمجھا کہ ہم عالم ارواح سے چلے، عالم ارواح سے باپ کے پیٹ کی پشت کے اندر، اور باپ کی پیٹ کی پشت سے عالم بطن کے اندر، عالم بطن سے عالم دنیا کے اندر، عالم دنیا سے عالم برزخ کے اندر، عالم برزخ سے عالم حشر کے اندر، اور وہاں سے عالم جنت یا جہنم کے اندر۔ یہاں بتاؤ مٹنا کہاں پایا گیا؟ یہاں کہیں ہم مٹے ہیں؟ یہ جو بدبخت کہتے ہیں نا سمجھ لوگ کہ مٹ جاتا ہے بندہ، اور یہ بعد اولیاء اور انبیاء تک لے جاتے ہیں معاذ اللہ۔ یہاں مٹنے کا تصور ہی نہیں ہے، یہاں کہاں مٹنا پایا گیا؟ یہ تو انتقال ہونا ہے، ایک جہان سے دوسرے جہان کی طرف منتقل ہونا ہے۔ اور پھر سوال یہ ہے کہ اگر تمہارے نظریے کے مطابق موت مٹنے کا نام ہے تو پھر آپ ذرا تصور کریں کہ وہ علاقے جہاں پانی مفقود ہوتا ہے، یہ قبلہ سدرہ شریف کی طرف چلے جائیں، دمان کا علاقہ، وہاں پانی نہیں ملتا، وہاں دور دراز سے جو ہے نا کوئی فوتی ہو جائے تو گھڑے بھر کے مائیں بہنیں گھڑے بھر کے لاتی ہیں، کئی گھڑے لے کے آتی ہیں اور میت کو جو ہے غسل دیا جاتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر موت مٹنے کا نام ہے تو جہاں زندہ انسانوں کو پانی نہیں ملتا پینے کے لیے، وہاں ایک مٹنے والی شے پر پانی ضائع کرنے کا کیا مطلب؟ وہاں اسے کیوں اتنا پانی اس پر ضائع کیا جاتا ہے غسل کی صورت میں؟ اور اگر موت مٹنے اور مٹا دینے کا نام ہے تو پھر جہاں پاکستان کے اندر غربت کی شرح یہ ہے کہ غریب کی بیٹی کو سر ڈھانپنے کے لیے چادر نہیں ملتی، غریب کو تن ڈھانپنے کے لیے کپڑا میسر نہیں ہے، ایسے ملک کے اندر جب کسی کے ہاں میت ہو جاتی ہے تو وہ 22 گز لٹھے کا تھان اس پر کیوں پہنا دیتے ہیں، نیا لباس لٹھے کی صورت میں اس کو کیوں پہنایا جاتا ہے؟ اگر مٹنا ہی موت کا نام ہے تو پھر یہ اہتمام کیوں کیا جاتا ہے؟ اور پھر شریعت کا حکم ہے کہ اس کو غسل دیا جائے، کفن پہنایا جائے اور اس کو خوشبو لگائی جائے۔ بھئی اگر مٹنے کا نام ہی موت ہے تو پھر خوشبوئیں کیوں لگائی جا رہی ہیں؟ پھر کہا جنازہ لے کر چلو تو آہستہ آہستہ چلنا ہے، تیز قدموں کے ساتھ نہیں چلنا کہ کہیں اس کو کوئی دھکا نہ لگے۔ اگر مٹنے کا ہی نام موت ہے تو پھر دھکے سے کیوں بجایا جا رہا ہے؟ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ جب اس بندے کو قبر کے اندر رکھ دیا جائے تو قبر کے اندر رکھ کے اس کا منہ کعبے کی طرف پھیر دیا جائے۔ بھئی اگر قبر کے اندر بندہ مٹ گیا ہے تو کعبے کی طرف کیوں کیا جاتا ہے؟ تو پتہ چلا نہلایا، کفنایا، وضو کرایا، خوشبو لگائی اور خوشبو لگانے کے بعد جنازہ گاہ کے اندر آئے۔ اب یہاں ذرا دیکھیے
کہ یہ بندہ زندگی کے اندر ساری نمازیں پڑھتا رہا، فجر اس نے پڑھی اپنے امام کے پیچھے، یہ بندہ پیچھے تھا امام آگے تھا، ظہر اس نے پڑھی امام آگے تھا یہ پیچھے تھا، عصر پڑھی امام آگے یہ پیچھے، مغرب پڑھی امام آگے یہ پیچھے، عشاء پڑھی امام آگے تھا یہ پیچھے تھا، عیدین پڑھی امام آگے رہا۔ اب جب یہ مر گیا ہے، اس دنیا سے جا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا اس کا میت جو ہے، اس کا جنازہ آگے رکھو، امام اگر وقت کا غوث بھی ہے اسے حکم ہے کہ وہ پیچھے کھڑا۔ اگر یہ مر کے مٹ گیا ہے تو پھر یہ تصور کیوں دیا جا رہا ہے؟ ارے نادانو، قد بہتو تمہیں سمجھ نہیں ہے، یہ سارے کے سارے تصور اللہ کی عزت کی قسم اس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبر کے اندر جب یہ بندہ پہنچے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے وہاں تشریف لانا ہے، اور رب چاہتا ہے کہ میرا بندہ جب قبر کے اندر پہنچے، ملاقات مصطفیٰ ہو، اس کا جسم بھی پاک ہو، اس کا لباس بھی پاک ہو، اس کا خوشبوئیں چکوارے آ رہے ہوں، تاکہ میرے مصطفیٰ کے استقبال کے لیے کھڑا ہو سکے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ تو مرنے کے بعد بندہ مٹتا نہیں ہے، اس لیے اللہ پاک نے فرمایا اور حکم شریعت کا کہ اسے دفنایا جائے، وضو کرایا جائے، پاک نکھار کے اسے دولہا بنا کے قبر کے اندر بھیجا جائے۔ قبر کے اندر وہ حفیظ جلندری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سوال کیا، شاہنامہ اسلام نے بڑی خوبصورت لکھی، نوجوان پڑھا کریں، انگریزی پڑھتے ہیں ان کو پڑھیں تمہیں پتہ لگے دین کیا تھا، دین کے شاہ سوار کیا ہے۔ حفیظ جلندری نے ایک سوال کیا، اس نے کہا جہاں قطرے کے لیے ترسایا گیا ہے وہیں ڈوبا ہوا پایا گیا ہے، جہاں قطرے کے لیے ترسایا گیا ہے وہیں ڈوبا ہوا پایا گیا ہے، اگر سپرد خاک ہی کرنا تھا مجھے تو پھر کس لیے نہلایا گیا؟ اس نے یہ سوال کیا، اور اس سوال کا جواب شعر کی صورت میں میرے مرشد پیر نصیر الدین تاجدار گولڑا نے دیا۔ جب حفیظ جلندری نے پوچھا نا کہ گر سپرد خاک ہی کرنا تھا مجھے تو پھر کس لیے نہلایا گیا ہوں، تو پھر نصیر الدین رحمۃ اللہ علیہ جواب دیتے ہوئے بولے کہ نظر بحالت پاکیزگی پڑے ان پر، نظر بحالت پاکیزگی پڑے ان پر، اس لیے مسافران لحد اس لیے نہلا کے چلے، مسافران لحد اس لیے نہلا کے چلے، اور نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا، نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا جو بشروان پہ آئے تو بشروا کے چلے۔ مولانا حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے تصور پیش کیا، فرمایا قبر میں سرکار آئیں وہ ان کے ہوں گے جو کہتے ہیں مر گئے معاذ اللہ۔ ہمارا نظریہ ہے میرے مصطفیٰ کریم جس طرح زہری حیات کے اندر موجود تھے، اللہ کی عزت کی قسم آج بھی اپنے مزار کے اندر اسی طرح موجود ہے۔ حضور کا فیض جس طرح حضرت ابوبکر اور جناب عمر، جناب عثمان اور علی کو ملتا تھا، وہی فیض آج بھی امت کو عطا ہوتا ہے۔ صرف فرق یہ ہے کہ وہ فیض بلا پردہ لیتے تھے، مصطفیٰ کریم ہمیں پردے کے پیچھے سے فیض عطا کرتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قبر میں سرکار آئیں، قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں، اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں کر اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے وقت۔ ہم تو مرتے اس لیے ہیں کہ مصطفیٰ کا دیدار ہے۔ موت کے لیے 3 لفظ ہیں، وصال، انتقال اور فوت ہوگا۔ فوت کا معنی کیا آتا ہے؟ مٹنا نہیں ہوتا۔ آپ ساری لغت کی کتابیں اٹھائیں، کہیں کسی نے لکھا ہو مٹنا۔ ہماری فقہ کی کتابوں کے اندر بندے کی نماز فوت ہو جائے تو کیا کرے؟ بندے کی نماز فوت ہوگی، نماز جب فوت ہوتی ہے مٹ جاتی ہے نہیں۔ فوت کا مطلب ہوتا ہے وقت سے آگے پیچھے ہو جائے، جس ٹائم کے اندر تھی وہ ٹائم گزر جائے، اب دوسرا ٹائم آ جائے۔ تو فوت ہونے کا مطلب کیا کہ بندہ دنیا کے پیریڈ میں تھا، دنیا کے پیریڈ ختم ہوا، اگلے پیریڈ کے اندر چلا گیا۔ انتقال کا مطلب ہوتا ہے منتقل ہونا۔ اپنا امیر المؤمنین عمر ثانی حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، اس کو امام سیوطی نے، امام رازی نے نقل کیا، مکتوبات ربانی کے اندر درج ہے۔ آپ نے فرمایا انتما
خلقتم لأبد، فرمایا کہ تمہیں ہمیشہ کے لیے رب نے پیدا کر دیا، تمہیں ہمیشہ کے لیے رب نے پیدا کر دیا ہے. تنتقلون من دار الى دار، اب تم نے ایک جہان سے دوسرے جہان کے اندر منتقل ہونا، ہمیشہ کے لیے تم جو ہے نا وہ پیدا ہو چکے ہو. سو یہ جو تصور ہے کہ نہیں مرنے کے بعد بندہ مٹ جاتا ہے، یہ تصور غلط ہے. اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور کی ایک حدیث ہے، حضور نے فرمایا قبر المؤمن روضۃ من ریاض الجنہ، قبر المؤمن روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے. تو اب آپ بتائیں باغات کے اندر اور جنت کے اندر مردہ رہتے ہیں یا زندہ رہتے ہیں؟ مردہ رہتے ہیں جنت میں یا زندہ لوگ رہتے ہیں؟ تو مٹ جائے جو شے وہ جنت میں کیوں رہے؟ وہ شے رہتے ہیں جنت میں جس کو حیات مل جائے. اور پھر یہ مجھے بات یاد آ گئی، سیدنا قبلہ عالم مرشد پاک قبلہ عالم سیدنا پھر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا، یہ جو پاک پتن کے اندر جنتی دروازہ ہے نا، تو کسی نے وہاں کے پیر صاحب سے پوچھا کہ اس کو جنتی دروازہ کہا ہے. پیر صاحب نے تو کیا یہ جنتی دروازہ ہے؟ ممکن ہے کہ جنتی دروازہ ہو سکے؟ تو آپ نا جو پیر صاحب تھے وہاں پاک پتن شریف کے، انہوں نے پیر مہر علی شاہ صاحب وہاں گئے کہ کہا وہ مہر علی سے پوچھو. تو وہ قبلہ عالم جو مہر علی شاہ صاحب کے پاس گیا اور کہا جی اس کے لیے لوگ یہ کہتے ہیں، اور پیر صاحب نے کہا کہ یہ جنت کا دروازہ ہے، تو کیا جنتی دروازہ یہ ہو سکتا ہے؟ جنت کا دروازہ یہ تصور ٹھیک ہے؟ تو حضور پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث پڑھی. اور میں کیا تم نے حدیث نہیں پڑھی؟ حضور نے کیا فرمایا؟ قبر المؤمن روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا مومن کی قبر جب جنت ہو سکتی ہے تو مومن کی قبر کا دروازہ جنت میں نہیں ہو سکتا. حدیث میں آیا کہ حضور نے فرمایا مومن کی قبر جنت ہے، تو پھر مومن کی قبر پر جو دروازہ ہے وہ جنتی دروازہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو بڑا خوبصورت استدلال سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ نے فرمایا. تو مطلب یہ ہے، ساری بات کرنے کا مدعا یہ ہے، مقصود یہ ہے کہ ہم اس جہان کے اندر آئے، یہاں ایک وقت کے لیے رہے مقررہ مدت کے لیے، پھر جب ٹائم پیریڈ مکمل ہوا اگلے جہان میں پہنچے، وہاں اب میدان قبر کے اندر ہم رہے، وہاں پھر قبر کے اندر ایک زندگی دی، اور وہ زندگی بندہ جتنا نیک ہوتا ہے اس کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہوتا ہے. حدیث پاک کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ قبر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے، اس کے پاس فیؤتی ملکان، اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، فیجلسوا فی قبرہ، جب فرشتے آتے ہیں تو یہ بندہ قبر میں اٹھ بیٹھتا ہے. یہ حدیث کے لفظ ہے، بخاری اٹھا کر دیکھیں، مسلم اٹھا کر دیکھیں، مشکات اٹھا کر دیکھیں، کتاب الایمان. حضور نے فرمایا فیجلسوا فی قبرہ، یہ قبر میں اٹھ بیٹھتا ہے. نادانو تم کہتے ہو مٹ گیا، اگر مٹ گیا ہے تو اٹھ کر کون بیٹھا ہے؟ اگر مٹ گیا قبر میں جا کے تو اٹھ کر کون بیٹھا؟ اور پھر آگے سنیے، حضور نے فرمایا وَيَمْسَحُ عَيْنَيْهِ، یہ مٹا نہیں ہے، اٹھ کر بیٹھتا ہے اور اپنی آنکھوں کو ملتا ہے، اس لیے کہ مر کر نہیں اٹھا، یہ سو کر اٹھا ہے. اگر مر کر اٹھا ہوتا تو آنکھیں نہ ملتا. اور پھر بُصِّرَتْ لَهُ الشَّمْسُ عِندَ غُرُوبِهَا، جب وہ بیٹھتا ہے فرشتے اس سے سوال کرتے ہیں کہ ہمارا رب ہوگا، تو اسے یہ منظر دکھایا جاتا ہے کہ سورج غروب ہو رہا ہے، سورج غروب ہو رہا ہے. اب وہ بندہ سورج کی طرف دیکھتا ہے، سورج غروب ہو رہا ہے، ادھر فرشتے سوال کر رہے ہیں، سورج جا رہا ہے. سورج جانے کا مطلب ہے جو بندہ نمازی ہے اس کو نماز کی فکر ہوتی ہے کہ سورج غروب ہونے والا ہے، میں نے نماز پڑھنی. وہ بندہ ادھر سورج کو ڈوبتا ہوا دیکھتا ہے، سورج جا رہا ہے، ادھر جو ہے وہ فرشتے سوال کر رہے ہیں ہمارا رب ہوگا. حدیث کے لفظ ہیں، وہ فرشتوں سے کہتا ہے دعونی، فرشتوں کو ہاتھ کا اشارہ کر کے دھکا دے کے کہتا ہے پڑے ہو جاؤ، فیصلی میں پہلے نماز پڑھ لوں گا، تم پڑے ہو جاؤ، میں پہلے رب کی نماز پڑھ لوں. اب یہ حدیث کیا ختم ہو گئی اور فرشتے یہ سوال کر کے پیچھے واپس چلے جاتے ہیں. اس حدیث پر تبصرہ کرتے ہوئے حکیم الامت مولانا احمد یار خان نعیمی گجراتی، آپ کے گجرات کے اندر مزار ہے، آپ فرماتے ہیں یہ حدیث یہاں ختم کیوں ہو گئی؟ آپ فرماتے ہیں اس لیے کہ بات ہی ختم ہو گئی. وہ پوچھ رہے تھے مر ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ اور اس بندے نے نماز قائم کر کے فرشتوں کو جواب دے دیا. فرشتے واپس پلٹ گئے اور قیامت تک دوبارہ پوچھنے کے لیے نہیں آئیں گے کہ تیرا رب کون ہے. اس لیے کہ فرشتے سمجھ گئے ہیں کہ جس سے قبر کے اندر پہنچ کے بھی نماز کی فکر لگی ہے، اس کی باقی زندگی کس ڈھنگ کے اندر گزری ہوگی، اس کی باقی کی زندگی کس تصور کے اندر گزری ہوگی. سو قبر کے اندر جا کے یہ فکر اور یہ نظریہ کون پیش کرے گا؟
وہ تو نہیں پیش کر سکیں گے کہ جو تاش کی بازی کے لیے رب کے سجدے چھوڑ دیتے ہیں، وہ تو یہ بات نہیں کر سکیں گے جو اپنے ڈیروں پر بیٹھ کے حقہ کشی کے لیے رب کے سجدے چھوڑ دیتے ہیں، وہ تو یہ کہہ نہیں سکیں کہ ہماری ماں بہنیں جو ایک ڈرامے کے لیے عشاء کی نماز کو ترک کر دیتی ہیں، وہ نوجوان نہیں کہہ سکیں گے جو کرکٹ میچ کے لیے نماز جمعہ چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ بات وہی کرے گا جس نے اپنے گھر کو ٹی وی سے نہیں بلکہ مصلوں سے آباد کیا ہوگا۔ لہذا اگر چاہتے ہیں قبر کی کامیابی، چاہتے ہیں قبر کے مراحل کے اندر آسانی، قبر کے مراحل کے اندر اللہ کی راحت اور سکون چاہتے ہیں، تو اپنے گھروں کو، اپنی طبیعتوں کو رب کے سجدوں سے آباد کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میری اس حاضری کو، آپ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے چاچا ظفر علی کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ کروٹ کروٹ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنی وہ خاص رحمت کا اور اپنی خاص بخشش کا حصہ عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. بسم الله الرحمن
الصراط والمستقيم الصراط والذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن رحمة الله قريب من المحسنين. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا
الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صدق الله العلي العظيم تمام آباب ایک بار دیکھو فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر اللہ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا أصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم على يا إله العالمين يا رب العالمين ہم سب کا یہاں آنا نعت بیان قرآن سننا تلاوت قرآن کرنا ذکر و اذکار کرنا یا الہ العالمین جو عبادات کی گئی ذکر و اذکار کیا گیا 44 قرآن پاک 73 مرتبہ سورۃ یاسین 1 لاکھ قل شریف 5 سورہ 11 مرتبہ پڑھی گئی اللہ تعداد مرتبہ پڑھا گیا قبرستان میں بچوں نے جو کلام پاک پڑھا گھر کے اندر بیویوں نے ماؤں بہنوں نے بھی پڑھا تمام تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما یا الہ العالمین تو سارے کلام کا ہمیں زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب عطا فرما جملہ کلام کا ثواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیۃً تحفۃً عقیدۃً پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین آپ کی ازواج مطہرات آپ کی آل اطہار جملہ اصحاب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما یا الہ العالمین سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر تمام رفقائے کربلا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما یا الہ العالمین جملہ شہداء اولیاء صالحین سلف صالحین بزرگان دین ائمہ مجتہدین یا الہ العالمین مؤمنین مؤمنات جملہ بزرگان دین جملہ سلاست کے پیشوا ان تمام کی بارگاہ میں فرداً پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما یا الہ العالمین بالخصوص نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے پنجتن پاک کے وسیلے سے جملہ کلام کا ثواب مرحوم محمد مظفر ان کی سال ثواب کرتے ہیں قبول و منظور فرما یا الہ العالمین اس تمام کلام پاک کے صدقے سے مرحوم کی قبر اور آخرت کے مراحل کو آسان فرما یا الہ العالمین مرحوم کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما کے اس کی قبر کو روضۃ من ریاض الجنہ فرما یا الہ العالمین مرحوم کو عذاب قبر سے عذاب حشر سے نجات عطا فرما مرحوم سے دنیا کے اندر جو غلطیاں کوتاہیاں گناہ سرزد ہوئے میرے مالک ان سے صرف نظر کرتے ہوئے اپنی رحمت کے صدقے سے یا الہ العالمین مرحوم کی نیکیوں کو قبول کرتے ہوئے اپنا فضل اور اپنا کرم فرماتے ہوئے مرحوم کی قبر کے سارے مراحل آسان فرما یا الہ العالمین مرحوم کی قبر کو حد نگاہ تک وسعت اور کشادگی عطا فرما
جنت الفردوس میں ٹھنڈی ہوائیں مرحوم کی قبر کے اندر قائم دائم فرما۔ یا الہ العالمین یہ مرحوم تیرے گھر کو آباد کرنے کا باعث بنا تھا، میرے مالک تو اس کی قبر کو آباد فرما۔ یا الہ العالمین اس کی قبر کو اپنی رحمت کے صدقے آباد فرما، اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے مزین فرما، لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما، مرحوم کے بیٹوں کو، بیٹیوں کو، پوتے بیٹوں کو، یا الہ العالمین تمام کو، گھر والوں کو میرے مالک صبر جمیل عطا فرما، صبر جمیل پر اجر عظیم عطا فرما۔ ہم سب کو اپنی قبر اور آخرت کی فکر عطا فرما، اپنی عاقبت کے لیے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین نیک اور پارسا لوگوں کا ہم سب پر سایہ قائم دائم فرما، بزرگان دین کی سنگت، معیت اور ان کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صدیقت کی محبت اور غلامی نصیب فرما، حضور کی محبت، حضور کے اہل بیت کی محبت میں زندگی عطا فرما، حضور اور حضور کی محبت اہل بیت کے صدقے سے ہم سب کی قبر کے مراحل کو آسان فرما، آخرت کے مراحل آسان فرما۔ یا الہ العالمین ہم سب کا خاتمہ ایمان کے فرما۔ اللہم ربنا توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین، اللہم احینا علی السلام وامتنا علی الایمان، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔